سورہ شمس کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وقت خواب من دساہا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں دھنسا دیا۔ آیت مبارکہ میں لفظ جو خوابہ استعمال ہوا ہے، اس کا ایک معنی مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کے پیچھے اس طرح سے بھاگنا جس کو آپ حاصل نہ کر سکتے ہوں اور اس سے آپ کو مایوسی ہو جائے، تو گویا کہ انسان اپنے نفس کو اتنا گناہوں سے آلودہ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی مایوسی میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ دوسرا معنی مفسرین کرام جو ہے وہ خوابہ کا بیان کرتے ہیں کہ ایسی زمین جس میں پانی نہ ہو اور اس میں کچھ اگتا نہ ہو، تو وہ زمین جو کہ پانی سے محروم ہوتی ہے تو اس میں کچھ اگانے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، وہ بنجر ہو جاتی ہے، وہ کسی کے نفع کے لیے نہیں ہوتی، نہ خود سیراب ہوتی ہے نہ دوسروں کو سیراب کرتی ہے۔ تو وہ انسان سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے جو اپنے آپ کو بنجر کر دیتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کے اندھیروں کی وجہ سے۔ وہ ایسی شخصیت بن جاتا ہے، نہ اپنی ذات کو نفع دیتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو نفع دینے والا بنتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں دوسرا لفظ دسا آیا ہے، یہ دال سین سے ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کسی چیز کو زمین میں چھپا کر برابر کر دینا جو ہے دسا کا عمل کہلاتا ہے۔ اور دسا کا لفظ جو ہے یہ سانپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ صحرا کی مٹی میں گھس کر اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے اور نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک مرتبہ کہ جب زندہ بیٹیوں کو زمین کے اندر دفنا دیا جاتا تھا تو لفظ دسا آیا ہے، اور دوسری مرتبہ یہاں پہ کہ جو انسان اپنے نفس کو گناہوں کے اندر دھسا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی لفظ دسا آیا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں جو ہے وہ فلاح کا ذکر آیا تھا، کسان کا اور زمین کا ذکر آیا تھا، مالی کا ذکر تھا، اور اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ایک بنجر زمین کا ذکر ہے۔ وہ زمین کہ جو کہ پانی جذب کرتی ہو اور اس کی ہریالی ہو اور اسے مخلوق کو نفع پہنچتا ہو، ایسی زمین جو ہوتی ہے ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے اور وہ نفع والی زمین ہوتی ہے۔ اور وہ زمین جو نہ پانی خود کو جذب کرتی ہو اور نہ ہی وہ دوسروں کو نفع پہنچاتی ہو، تو وہ بنجر زمین ہوتی ہے، اور ایسی زمین کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ یہی مثال انسان کی بھی ہوتی ہے کہ یا تو انسان جو ہے اس زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے اندر کو بھی نیکیوں کے ساتھ سجاتا ہے اور اپنی نیکیوں سے دوسرے لوگوں کو بھی نفع دیتا ہے، یا پھر وہ اس بنجر زمین کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اپنے اندر بھی اندھیرے ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی اندھیرے دینے والا بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جو نہ اپنے آپ کو نیکیوں سے فائدہ دے سکا اور نہ ہی اپنی نیکیوں اور اپنی ذات سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ دے سکا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مکتبہ فکر ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے فعل کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ مجبور محض ہے۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، انسان اپنے فعل کے اوپر خود قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ نہ تو انسان مجبور محض ہے کہ اسے کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معاملہ ہے کہ انسان خود اپنے فعل کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اصل فیصلہ، اصل طاقت اور قدرت اللہ پاک کی ذات کی ہے، مگر انسان کو بہرحال جو ہے وہ فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے اور نیکیوں کے جذبے کو قبول کرتا ہے، تو اس کا یہ اثر جو ہے وہ اس کا دل قبول کرتا ہے، اور دل سے اس کے یہ انوارات جو ہیں وہ اس کی روح کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور پھر روح جو ہے ان انوارات کو جذب کرتا ہے اور وہ ایک خوبصورت شخصیت بن کے سامنے آتا ہے۔ اور جو انسان جو ہے وہ گناہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ گناہوں کے اندھیرے اور اثرات جو ہیں وہ انسان کے دل کے اوپر پڑتے ہیں، اور اس کے دل سے جو ہے اس کی روح کے اوپر پڑتے ہیں، تو گویا کہ وہ نفس جو ہے وہ اندھیروں والا اور ظلمت والا بن جاتا ہے۔ اب انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس جنگ کو قبول کرے گا، وہ اس کشمکش کو قبول کرے گا اور اس نیکی کے راستے کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کذب ثمود بطغواہا، یہ قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے بڑا سنگدل شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، انہیں اقوام بعیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت پرانی قومیں تھیں اور عرب کے آس پاس ہی آباد تھیں، لہذا جو قریش مکہ تھے وہ ان قوموں سے اچھی طریقے سے واقف تھے، اور ان کی شاعری میں ان قوموں کا تذکرہ بھی ملا کرتا تھا۔ اور جب قریش مکہ جو ہے وہ شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے تو راستے میں قوم سمود کے کھنڈرات کو بھی جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ قوم ان سے واقف تھی، اس لیے اللہ پاک انہی قوموں کا ان میں ذکر فرما رہے ہیں۔ عرب لوگ اپنی شاعری میں وہ شخص جو کہ کسی کو اندھا دھند فالو کرتا ہو تو اس کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ تو کدار کی طرح اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہے، کہ جس نے اپنی پوری قوم کو جو ہے اللہ کے عذاب میں ڈبو دیا تھا۔
ایسا یہ لوگ ان قوموں سے واقفیت رکھتے تھے، اس لیے اللہ پاک بار بار جو ہے ان قوموں کا حوالہ دیتے ہیں۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور آپ کی قوم نے آپ سے یہ معجزہ مانگا تھا کہ جب تک آپ ہمیں اس پہاڑ سے جیتی جاتی اونٹنی جو ہے وہ ظاہر کر کے نہیں دکھائیں گے، ہم اس وقت تک آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لے آئیں، تو آپ کی دعا کے ساتھ ہی پہاڑ کے اندر حرکت ہوتی ہے اور وہاں سے ایک بلند و بالا اونٹنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب جب ساری قوم یہ دیکھتی ہے کہ ان کی اپنی ہی درخواست کے اوپر جو ہے ایک معجزہ ظاہر ہو چکا ہے، تو یہ معجزہ ہی ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس اونٹ کی پینے کی اپنی ایک باری ہوگی، جس دن یہ آ کے گھاٹ پہ پانی پیا کرے گی، اس دن تمہارے جانور جو ہیں وہ گھاٹ پر نہیں آئیں گے۔ ایک دن اس کی باری ہے، ایک دن تمہارے جانوروں کی باری ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کہاں ایمان لانے والے تھے؟ ان کے لیے یہ معاملہ برداشت کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک دن میں آ کے سارا پانی پی جاتی تھی اور ان کے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچا کرتا تھا۔ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے خود مشکلات جو ہے وہ مانگ لیتا ہے۔ لہٰذا کچھ عرصے تو ان لوگوں نے برداشت کیا، لیکن پھر انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کریں گے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اس اونٹنی کو قتل کرے گا کون؟ تو کدار بن صالب، جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک امیر اور بڑا بے باک انسان تھا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ آیت مبارکہ میں لفظ آتا ہے اذن بعثا۔ انبعاث کا مطلب ہوتا ہے ہمت کر کے خود کو کسی کام کے لیے کھڑا کر دینا۔ اور آیت مبارکہ میں لفظ آتا ہے اشقاہا، بہت بڑا بدبخت، کہ جس کام کو کرنے کی باقی سب لوگوں کو ہمت نہ ہوئی، اس نے کہا کہ یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا۔ تو جس نے یہ کام کیا، براہ راست جس سے یہ ظلم ہوا، وہ بہت بڑا بدبخت تھا۔ آیت مبارکہ میں آتے فَعَقَرُوهَا، اس بدبخت نے اس اونٹنی کی جو ہے وہ کونچے کاٹ ڈالیں۔ مگر یہاں پہ لفظ جو عقر آیا ہے، یہ کن معنوں میں ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ عاقر اس عورت کو کہا جاتا ہے جو کہ بچہ پیدا نہ کر سکتی ہو۔ اور عقر النخل عربی زبان میں بولا جاتا ہے کہ وہ درخت جس کو جڑ سے جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہو۔ اور تیسرا معنی عقر کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کو ایسا کر دینا کہ وہ مزید بڑھ نہ سکے۔ اب جس درخت کی جڑ کو کاٹ دیا گیا ہو، یا وہ عورت جو کہ بچہ نہ پیدا کر سکتی ہو، تو گویا کہ وہ مزید بڑھ نہیں سکتے، وہ آگے نہیں جا سکتے، اس لیے اس کو عقر کہا جاتا ہے۔ اب جب اس بدبخت نے اس اونٹنی کو کاٹا ہے، تو عقر جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کے نیچے والی ٹانگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو اس طرح سے کاٹ دیتے ہیں جانور کو، تو گویا کہ اس کا خون بہتا رہتا ہے، لمحہ لمحہ وہ مرتا رہتا ہے، اور یہ بڑی اذیت کی موت ہوتی ہے۔ اس لیے جانور کی اگلی ٹانگ کو کاٹ دینا بھی جو ہے وہ عقر کہلاتا ہے، کیونکہ اس سے وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے صرف قتل نہیں کیا تھا، بلکہ بڑے اذیت ناک طریقے سے جو ہے وہ اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے دو گھٹنے ہوتے ہیں، تو اس سے نیچے والے گھٹنے اونٹ کے جو کاٹ دیے تھے، اور جس سے وہ ہے کہ وہ مزید چلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ لہذا جس انداز سے بھی اس کو کاٹا گیا، مگر یہ تھا کہ اذیت ناک طریقے سے کاٹا گیا۔ مگر غور طرف بات یہ ہے کہ اللہ پاک آیت نمبر 13 میں فرماتے فَقَالَ لَهُمْ رُسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، کہ اللہ کے رسول نے ان سب سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پینے کی اپنی باری ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا تو ایک شخص تھا، مگر یہاں پہ تو لہم میں ہم کا صیغہ آ رہا ہے جو کہ جمع کے لیے آتا ہے، تو سب نے تو قتل نہیں کیا تھا، تو پھر جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ اور یہاں پہ ایک اور بہت بڑا سوال بھی پیدا ہوتا ہے جب قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھانا جائے کہ قتل کرنے والا تو ایک شخص تھا، کدار بن صالف تھا، اس کی سزا جو ہے وہ پوری قوم کو کیوں ملی؟ تو اسی ہم کے اندر جو ہے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایک جرم کی وجہ سے ہے ساری قوم کو ہلاک کر دے۔ اس آیت مبارکہ سے قرآن یہ نظریہ پیش کر رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے، مگر باقی سارا ماحول یا باقی سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس گناہ کی تائید میں شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ایک شخص ہوتا ہے، مگر سپورٹ کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو سب کے کرنے کے لیے آسان نہیں ہوتا، مگر کچھ جذباتی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آج کے دور میں ایکسٹریمسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ ان کو جو ہے وہ بہکاتے ہیں، ان کو ہائپر کرتے ہیں، اور پھر وہ اس گناہ کے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور باقی سارے لوگ اس کے لیے اس گناہ میں معاون ہو جاتے ہیں۔
لیکن وہ ایک اکیلا فرد ذمہ دار نہیں ہوتا گناہ کا، بلکہ وہ سارا ماحول جو ہوتا ہے وہ اس گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب یہ صورت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک نے غلطی کی ہے، باقی سب لوگ اس کی تائید کر رہے تھے، تو اس کی سزا میں پوری قوم آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ شمس کے لیے کہ اس میں یہ وعید بیان کی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو گناہ کر رہے ہو اور باقی لوگ اگر اس کو گناہ سے روکنے والی نہیں ہیں تو گویا کہ وہ بھی اس گناہ میں شامل ہونے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو ذرا آج کے حالات میں دیکھیے کہ کیا ہمارا میڈیا جو ہے یا سوشل میڈیا جو ہے، کیا وہ ایسا ماحول نہیں بنا دیتا کہ ایک گناہ جو ہے وہ کرنا سب کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کیا اس طرح کی تقاریر نہیں کرتے کہ درمیان سے کوئی جذباتی انسان اٹھ کے جو ہے وہ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مفسر گرامی فرماتے کہ اشقا تو کوئی ایک آدھ بدبخت ہی ہوتا ہے جس سے کوئی بڑا گناہ صادر ہوتا ہے، مگر وہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کے گناہ میں معاون ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاکے بنانے والے جو نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے بارے میں بناتے ہیں، تو وہ کوئی ایک بدبخت ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے پوری کمیونٹی ہوتی ہے، پوری ایک سوچ ہوتی ہے، وہ سب لوگ بھی اس جرم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ذرا ہم اپنی زندگی کے حالات کو دیکھیں، ایسی مجالس جہاں پہ ساز، موسیقی اور ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں یا گناہوں والا ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ ہم سب لوگ تماشبین بن کر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم کر تو نہیں رہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کدار بن سالف نے کونچے کاٹی تھی، باقی سب تو دیکھ ہی رہے تھے، لیکن وہ اس کے ساتھ پھر عذاب کی لپیٹ میں کیوں آئے؟ یہی وجہ ہے کہ سورہ شمس کے بارے میں اکثر ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ یہ صورت مبارکہ جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں کہ عام عذاب کے آنے کا اندیشہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں بڑوں سے یہ باتیں سننے کو کیوں ملتی ہیں؟ آخر اس صورت میں ایسا کیا مضمون بیان کیا جا رہا ہے جس کے لیے اکابرین ہمیں یہ بات فرما رہے ہیں؟ وہ یہ کہ آج جو گناہوں والا ماحول ہے، ایک طبقہ گناہ کر رہا ہے، دوسرا اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ گناہ کرنا بہت آسان بنا دیا گیا ہے، گناہ کو بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف تماشبین بن کے جو ہے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس کی لپیٹ میں سب لوگ آ جائیں گے۔ آیت مبارکہ میں آتا ہے فقط تبوہ، ان سب لوگوں نے تکذیب کی۔ صالح علیہ السلام ان کو منع کرتے رہے کہ دیکھو ایسا مت کرنا، مگر ان لوگوں نے پریکٹیکل جو ہے وہ کر کے دکھایا۔ تکذیب کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے کہ صرف نظریاتی طور پہ نہیں، صرف دل یا سوچ سے کسی چیز کا انکار نہیں کرنا، بلکہ عملی طور پر کسی بات کے خلاف آ جانا۔ لہٰذا ان لوگوں نے عملی طور پر جو ہے یہ جرم کر کے دکھایا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر دمدم کا عذاب آیا۔ اب یہ لفظ دمدمہ ہے، بعض مفسر کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ عرب زبان کی ڈکشنری میں دمدمہ ایسی سزا کو کہا جاتا ہے جس سے آپ دنیا میں بھاگ نہ سکیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا بیان کیا گیا ہے کسی چیز کا پے در پے ہونا، مسلسل ہونا۔ تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ جس اونٹنی پر چربی کی تہ چڑھی ہو تو اس کو بھی ناقۃ المدمدم کہا جاتا ہے، جس کا ہم اردو زبان میں ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا ہے بِذَنبِهِمْ، تو ذم ایسے گناہ کو کہا جاتا ہے جس پر انسان کو بعد میں بہت ندامت اور پچھتاوا ہو، تو یہ گناہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پچھتاوا بن گیا۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ آ رہا ہے فَسَوَّاهَا، پھر ہم نے ان کو برابر کر دیا، یعنی کہ ایسی قوم کا نام و نشان تک ہم نے مٹا دیا کہ جب ان کی زمینوں سے گزرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی قوم آباد ہی نہیں تھی۔ اب دسہ کے اندر بھی یہی معنی پایا جا رہا تھا کہ زمین کے اندر چھپ جانا، اور فَسَوَّاهَا کے اندر بھی یہی معنی پایا جا رہا ہے کہ زمین کو برابر کر دینا۔ تو جو انسان اپنے نفس کی نیکی کو، اپنے اندر کی خوبصورتی کو دفن کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اندر سے مار دیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر بھی دفنا دیا جاتا ہے، ان کے نام و نشان تک جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ اسے کسی انجام کا خوف نہیں ہوتا۔ بڑی مماثلت ہے ان آیات کے اندر کہ دار بن سالف نے کہا تھا کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، یعنی کہ جیسے ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت بولڈ ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، ہمیں کسی عذاب اور موت اور قبر سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ بھی ایسے ہی بہادر بن کے اٹھا تھا، بولڈ بن کے اٹھا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ شان صرف میری ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے پوری قوم تباہ کر دی، کیا اللہ پاک سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ شان صرف اللہ پاک کی ہے۔ بڑے سے بڑا حکمران بھی ہو تو عوام جو ہے وہ تختہ پلٹ دیتی ہے اور لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو اسے کسی اندیشے کا کوئی خوف نہیں ہے۔
یہاں پر مفسرین کرام آیت مبارکہ کا آپس میں رد بیان فرماتے ہیں کہ سورت کے شروع میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ زمین آسمان کا، دن رات کا اور سورج اور چاند کا جو ہے وہ تضاد بیان کیا گیا. پھر انسانی شخصیت کا تضاد بیان کیا گیا کہ اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اور ان آیات میں اللہ پاک جو ہے وہ معاشرے کا تضاد بیان کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انبیاء جیسے ہوتے ہیں، جن کے نفس بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جن کے اندر کا انسان بہت پیارا ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے لیے خیر ہی خیر ہوتے ہیں. اور دوسری طرف قوم سمود جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو دبا دیا ہوتا ہے، اپنے اندر سوائے اندھیروں کے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پورے معاشرے کا اندھیرا ہوتے ہیں، یہ پورے معاشرے کے لیے ظلمت کا باعث بن جاتے ہیں. لہٰذا انفرادی تضاد سے اللہ پاک نے ایک اجتماعی تضاد کو بیان فرمایا ہے. اور پھر مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ شروع میں صرف ایک نفس کی بات ہو رہی تھی، ایک اکیلا انسان، اس کی اپنی ذات، اس کا اپنا نفس. یا تو وہ اپنے نفس کو بہت خوبصورت بنا لیتا ہے یا پھر اپنے اندر کے انسان کو کہیں دفنا دیتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اس کا صورت کے آخر کے ساتھ ربط کیا ہے کہ انفرادی سطح سے اجتماعی سطح بنتی ہے، افراد سے ہی جو ہے وہ معاشرہ بنتا ہے. اگر ہر انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک خوبصورت انسان بناتا ہے، اپنے نفس کو ایک پیارا نفس بناتا ہے، تو اسی سے معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے. اور جب ایک نفس بگڑتا ہے تو وہ ایک نفس نہیں ہوتا بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں. اس صورت مبارکہ میں بھی کدار بن صالف ایک اکیلا انسان تھا مگر وہ پوری قوم کی تباہی کا باعث بن گیا. اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے کیا فرق پڑتا ہے، میری اچھائی سے کیا فرق پڑے گا یا میری برائی سے کیا فرق پڑتا ہے.